دوستو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ روایتوں میں ہے کہ خانہ کعبہ کو 10 بار تعمیر کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے اسے فرشتوں نے تعمیر کیا، دوسری بار آدم علیہ السلام نے، تیسری بار سیس علیہ السلام نے جو کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے انہوں نے، چوتھی بار ابراہیم علیہ السلام نے، اور پانچویں بار قوم عملقہ نے، چھٹی بار قبیلہ جرہم نے، ساتویں بار قصہ بن کلاب نے جو کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد تھے، آٹھویں بار قبیلہ قریش نے، اور نویں بار عبداللہ بن زبیر نے اپنی دور خلافت میں، 10ویں بار حجاج ابن یوسف نے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بعد کی تعمیر کی تاریخ اتہاس میں محفوظ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی تعمیر کی کوئی دلیل یا ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان نوح سیلاب آیا تھا اس سے خانہ کعبہ کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ غالباً یہ اس طوفان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پہلی بار تعمیر تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے تو اپنے رب سے دعا کر رہے تھے، اور روایتوں میں کہ ایک پتھر جنت سے آیا تھا جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ضرورت کے حساب سے خود چھوٹا یا بڑا ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اس پتھر کو حکم دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے تو ساتھ ہی دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری اس خدمت کو قبول فرما، بے شک تو ہی سب کا سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے اپنی ایک مسلم جماعت بنا، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ان میں وہ آخری رسول بھی بھیج جو انہی میں سے ہو، وہ ان پر تیری آیت کی تلاوت کرے، انہی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت یہ دعا کی کہ میری اولاد میں آخری نبی کو بھیج، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایسے نبی کو پیدا فرمایا جو نہ صرف عربوں کے لیے بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت بن کر بھیجے گئے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ خیر، جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کہیں سے کسی چیز کی کمی تو نہیں رہ گئی، اس لیے انہوں نے ایک کونے پر طواف کے چکر لگائے اور بیت اللہ کو چاروں طرف گھوم کر واپس اسی کونے پر پہنچے، لیکن ان کا دل مطمئن نہ ہوا۔ پھر دوسرا چکر لگایا، پھر اسی کونے پر واپس پہنچے، پھر بھی ان کا دل کو تسلی نہ ہوئی۔ پھر تیسرا چکر لگایا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے۔ ان کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ تمام امت مسلمہ کو جو بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، چاہے وہ حج کرنے یا عمرہ کرنے آئے ہیں، ان کے لیے گھر بیت اللہ کا طواف کرنا فرض کر دیا۔ دوسری روایتوں میں کہ جب خانہ کعبہ بن کر تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم، لوگوں کو میرے گھر کا طواف اور زیارت کرنے کی دعوت دو، یا لوگوں کو میرے گھر کا طواف اور زیارت کے لیے پکارو۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، نہ آدم نہ کوئی آدم کی ذات، میری پکار کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، لوگوں کو پکارنا تمہارا کام ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے، تو بس تم پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ قرار دیا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم علیہ السلام کو صلاۃ، نماز یا عبادت کی جگہ بناؤ، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے گھر بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کو اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں جو کوئی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لائے ان پر پھلوں کا رزق عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا وعدہ کافروں کے لیے نہیں ہے، جو کفر کرے گا اسے تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر جہنم کے عذاب میں ڈال دوں گا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا بھی اور ان پر رحم بھی کیا، انہیں اپنا خلیل بنایا اور ان کی اولادوں میں سے پیغمبر، نبی اور رسول بنائے۔